چلیں جی، آج اور آئندہ آنے والے ہفتوں میں میرا ارادہ ہے کہ میں بچوں کے لیے جو اردو کی کتابیں ہیں ان میں سے جو کہانیاں اور حمد اور نعتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں. تو ہو سکتا ہے کچھ بچے آج بھی سننا چاہیں اردو میں ان مضامین کو. ان فہرست ہے میرے پاس پوری جو آج میں شروع کر رہی ہوں اردو برائے جماعت چہارم کی، یعنی کہ 4th گریڈ کی، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی. میں نے اپنے بچوں کو بھی اردو سکھانے کی کوشش کی، سکھائی، ان سے بولتی ہوں، ابھی بھی بولتی ہوں، ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا اور بولنا بھی سکھایا، اور وہ ماشاءاللہ باہر کے ملک میں رہنے کے باوجود کافی بہتر اور اچھی بول لیتے ہیں. بہرحال اس پہ ہم کسی اور وقت بات کریں گے، لیکن آج ہم اردو کی برائے جماعت چہارم کی کتاب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مضمون لکھا ہے میں اس کو پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں. پیارے بچوں، آج کی جو کہانی ہے وہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. دنیا میں ہم بہت سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، بھائی بہنوں سے پیار کرتے ہیں، بہنیں بھائیوں پر جان قربان کرتی ہیں، اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے اور ماں باپ اولاد کو دل و جان سے عزیز رکھتے ہیں. دوست، یار، عزیز رشتہ دار سب ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن ایک ذات ایسی بھی ہے جسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں. وہ ذات ہے ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام جوں ہی زبان پر آتا ہے ہماری نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں، ہمارے دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، زبان پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نام سے ہمیں دنیا جہان کی دولت مل گئی ہے. کتنی برکت ہے ان کے نام میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں آئے اور سب کے سردار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں. خدا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ سب سے بلند ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا کی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے سچے تھے کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کی تعریف کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے امین تھے کہ کافر بھی اپنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس امانت رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوست، دشمن سب کے لیے رحمت بن کر آئے، پوری دنیا کے لیے رحمت. حتیٰ کہ کافر آپ کو ستاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دعا دیتے. لوگ آپ کو پتھر مارتے اور لہو لہان کر دیتے، لیکن آپ ان کو معاف کر دیتے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے. آپ بچوں سے ملتے تو بہت خوش ہوتے، انہیں گود میں اٹھا لیتے، خوب پیار کرتے، کبھی کاندھے پر بٹھاتے، سواری پر ہوتے تو بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیتے. کھانا تقسیم ہوتا تو بچوں کو سب سے پہلے دیتے، بچوں کے ساتھ سلام میں پہل کرتے، ان کی تربیت کا بہت خیال رکھتے، اپنے ساتھ نماز پڑھواتے، وضو کا طریقہ بتاتے. اگر کوئی بچہ بغیر اجازت گھر میں داخل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نرمی سے فرماتے، بیٹے تم باہر جا کر پہلے اجازت لو پھر اندر آؤ. اگر کوئی بچہ بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کر دیتا تو آپ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور فرماتے، بیٹے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرو. یہ حضور کے پیار اور تربیت ہی کا اثر تھا کہ ہر بچہ اسلام کا جاں نثار سپاہی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا. حضور کو
کمزوروں اور غریبوں سے بڑی محبت تھی۔ آپ یتیموں پر شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہوتا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے، بلکہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب انسان برابر ہیں، امیر ہو یا غریب، گورا ہو یا کالا، خدا کے ہاں عزت والا وہ ہے جو نیک اور پرہیزگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں ہی پر مہربان نہ تھے، جانوروں پر بھی رحم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کمزور اور تھکے ماندے جانور پر سوار نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نصیحت فرماتے کہ جانوروں کو پیٹ بھر کر کھلاؤ، ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کا ہمیشہ خیال رکھتے۔ آپ کا لباس سادہ اور صاف ستھرا ہوتا۔ آپ اپنے دانتوں کو باقاعدگی سے صاف کرتے تھے، اپنے گھر اور مسجد کو ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ آپ کو صفائی بے حد عزیز تھی۔ آپ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ آپ نے ہمیشہ سادہ غذا کھائی اور معمولی لباس پہنا۔ آپ اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اپنے جوتے خود مرمت کرتے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے، بکری کا دودھ دھوتے، صحن کی صفائی کرتے، پتھر اٹھاتے، پانی لاتے، گارا ڈھوتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سخت سے سخت محنت کا کام بھی بڑے شوق سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی محنت کرتے اور دوسروں کو بھی محنت کا سبق دیتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب تھے۔ آپ کو اللہ سے بے حد محبت تھی۔ آپ اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے، ہر وقت خدا کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے اپنی تمام زندگی اللہ کا نام بلند کرنے میں گزاری۔ آپ پر اور آپ کی آل پر لاکھوں درود اور سلام۔ اب میں اس کہانی کا تجزیہ کرنا چاہوں گی، اس لیے کہ اس میں اتنے وہ ہیں نکتے ہیں جو آج ماں باپ اپنے بچوں سے نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے۔ کیا یہ ان کی لاشعوری طور پہ کرتے ہیں یا ان کو یہ سبق ہی نہیں ملا کہ یہ کیسے پیش آنا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، مظلوموں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، جانوروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ میں نے تو اس کے برعکس کافی کچھ دیکھا ہے پاکستان میں اور بہت سی جگہوں پہ، لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں پہ تشدد کریں یا لوگوں سے بے رحمی سے برتاؤ کریں۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ جب آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1445 سال تقریباً پہلے آپ کو بتا دیا کہ کیسے آپ نے رہنا ہے اور کیا کرنا ہے، تو ہم ویسے تو مر مٹنے پہ تیار ہوتے ہیں، لیکن اس کو عملی طور پہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کہ میں اس طرح سے مجھے اس کا تجزیہ کرنا پڑ رہا ہے بچوں، کہ آپ لوگ بھی یہ صرف کتاب میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ جو سبق ہے یہ اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ان اصولوں کو۔ تو تربیت کرنا ماں باپ کا کام ہے، لیکن ماں باپ کی تربیت ہوئی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی کریں گے۔ یہ ایک سائیکل ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ماں باپ بنیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم شادی کیوں کر رہے ہیں، ہم بچے کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے، کہ ان سارے رشتوں کا کیا اہمیت ہے۔ اگر آپ بچے پیدا کرتے ہیں، جو کہ اللہ آپ کو دیتا ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہمارے پاس اولاد آتی ہے، تو
ان کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، ان کی ایک ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر بچوں کی ذمہ داری ہے، آپ کو پوری نبھانی ہے، آپ نے آپس کا میاں بیوی کا رشتہ نبھانا ہے، پھر بچے بھی وہ دیکھیں گے، بچوں کو ایک خوشحال گھرانہ دکھانا ہے، اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے اپنی ذمہ داریوں سے۔ گاڑیوں اور چیزوں سے ثابت نہیں ہوتی تربیت، لیکن پیار، خلوص، محبت اس سے ہوتی ہے، جو کہ ابھی میں نے اس سبق میں پڑھا۔ امید ہے کہ ہم آج کے دور میں بھی یہ سادی باتیں جو ہیں ان کو اپنائیں، اپنے بچوں میں ڈالیں اور اپنے میں شامل کریں۔ شکریہ۔